تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو یکسو ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں اور جن چیزوں میں تم مبتلا ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو، سب کی نفی کرتا ہوں، بری ہوں میں تمہارے شرک سے، کوئی سروکار نہیں ہے اور یہ سب غلط ہے، صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ اب یہ چلتے چلتے بات نمرود کے دربار میں پہنچ گئی۔ جی ایک ابراہیم ہے اور وہ سب کی نفی کرتا ہے، اور نہ وہ چاند کو مانتا ہے، نہ سورج کو مانتا ہے، نہ ستاروں کو مانتا ہے، اور نہ ان پتھروں کو مانتا ہے، اور نہ وہ تجھے مانتا ہے۔ اس نے کہا ہے مجھے بھی نہیں مانتا۔ اس پہ اس کو آگ لگی، لاؤ ادھر۔ حضور کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں، بادشاہ حق، بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ جہاد ہے، اور جبے کبے پہن کر ہاں میں ہاں ملانا، ایسے نمونے ہر دور میں چلتے ہیں۔ اور یاد رکھنا تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، جوتے چاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی۔ خلیل ٹکرائے، دیکھ لو قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے نمرود کے دربار میں، دربار سجا ہوا ہے، اور یہ نمرود جو تھا یہ بڑا بدصورت تھا، بڑا بدصورت تھا۔ آ کر مخلوق کو دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور بڑی حیرانگی سے دیکھا۔ وہ کیا دیکھ رہے ہو جی؟ شاہی آداب کے خلاف ہے؟ فرمانے لگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مخلوق تو اتنی خوبصورت ہے، اور جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے وہ اتنا بدصورت ہے، اتنا بدصورت، دیکھ کے نفرت آتی ہے۔ یہ ہے اس انداز سے بھی نفی کرنا کہ تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے، چاہے جائے کہ تو عبادت کے قابل ہو جائے۔ نفرت کا، برات کا اظہار کیا۔ کہنے لگا ابراہیم مجھے پتا چلا ہے کہ تو تمام معبودوں کی نفی کرتا ہے، اور تیرا کو اپنا معبود ہے تو اس کی بات کرتا ہے۔ کون ہے وہ، کیا ہے، ذرا تعارف تو کرانا۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ذرا دادا اپنے خلیل کا تذکرہ تو کرو نا۔ جب اس نے میرے لیے وقت کے جابر بادشاہ کے دربار میں لڑائی کی اور توحید کے ڈنڈکے بجائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا کے لیے ہم نے چھوڑا کیا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کون سا گناہ ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی؟ جی چاہتا ہے کرنے کو، حالات میسر ہیں، اللہ کی محبت میں چھوڑ دیا، خدا کے ڈر سے چھوڑ دیا۔ قرآن پاک میرے سامنے ہے، ہاتھ رکھ کے آپ سے عرض کرتا ہوں اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے چند گناہ بھی چھوڑ دیے، قیامت کے دن یہی تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ کہیں گے میرے لیے چھوڑا ہے نا، تانے بھی ملے، باتیں کی لوگوں نے، بہت کچھ تو نے سنا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں سب دیکھ رہا تھا، سب میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور جب حق تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے اس وقت دل میں تمنا آئے گی کاش دنیا میں رب کے لیے سب چھوڑا ہوتا، خلیل کی طرح سب قربان کیا ہوتا، اور آج حشر کے میدان میں اللہ کی دوستی کا تاج میرے سر پہ سجا ہوا ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے نمرود کے دربار میں، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ذرا ابراہیم کا تذکرہ تو کیجئے۔ جب نمرود کے دربار میں نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، جھگڑا نمرود نے کیا ہے، اور کیا کہا کہ نمرود تیرا رب کیا کر، نمرود کہنے لگا ابراہیم تیرا رب کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت
ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ، یہ میرے رب کی شان ہے۔ زندہ مرغی سے مردہ انڈا اور پھر مردہ انڈے سے زندہ مرغی، یہ کس کی شان ہے؟ کہنے لگا انا احیی و امید، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک آزاد شخص کو لایا گیا، کہا اس کی گردن اڑا دو، دیکھو جی زندہ کو مار دیا۔ اور ایک سزائے موت کا قیدی کہنے لگا اس کو رہا کر دو، میں نے ایک مردہ کو زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یا تو یہ موت و حیات کے فلسفے کو نہیں سمجھتا اور یا پھر سب کے سامنے یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ بحث نہیں کی، اگلی دلیل پیش کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو ہر روز صبح مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو پھر آج مغرب سے طلوع کر دینا، کرنا طلوع۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، منہ کھلا ہی رہ گیا، بوتھا اڑ کے بہ گیا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور دل سے یہ مان گیا کہ ہاں کوئی طاقت تو ہے جو سورج طلوع کرتی ہے، کوئی تو ہے نا آخر جس کے حکم سے یہ سورج نکلتا، روزانہ ہی ادھر سے نکلتا ہے، کبھی شمال سے نہیں نکلا، کبھی جنوب سے نہیں نکلا، کبھی مغرب سے نہیں نکلا، جی کبھی بے ٹائم نہیں، این اپنے وقت پہ نکلتا ہے، آخر کوئی تو ہے نا۔ مبہوت ہو گیا، چپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر مخاطب کر کے فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں رب ہوں تو پھر مغرب سے طلوع کر، شمال سے طلوع کر، جنوب سے طلوع کر، یا ابھی جو نصف النہار سورج چمک رہا ہے دوپہر کو، اس سورج کو حکم دے یہ مغرب کی طرف چلا جائے، مشرق کی طرف چلا جائے، شمال اور جنوب کی طرف چلا جائے، پھر میں دیکھوں نا کہ سورج تیری مخلوق ہے یا کسی اور کی مخلوق ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور یہ بات سنا رکھے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ میرے محبوب صحابہ کو سنا رکھے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ ہر روز تو میں سورج طلوع کرتا ہوں مشرق سے اور میں مغرب میں غروب کرتا ہوں، تو اپنے رب سے کہنا آج وہ سورج مغرب سے طلوع کر دے یا بھی اس کو دائیں بائیں پھیر دے۔ میرے محبوب نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس کو تو یہ سوجا ہی نہیں، اگر وہ یہ کہہ دیتا سورج کو حکم ہو چکا تھا میرا خلیل جب اشارہ کرے جس طرف اشارہ کرے پلٹ کے اسی طرف چلے جانا۔ میرا خلیل جدھر اشارہ کرے، دائیں کرے بائیں کرے، جدھر اشارہ کرے پلٹ کے چلے جانا اسی طرف، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہی نہیں آئی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، منہ اڑ کے بہ گئے، دیکھنے لگ گیا اور کیا کہنے لگا مجھے تیری جوانی پہ ترس آتا ہے، پینترا بدلا، تیری جوانی پہ بڑا ترس آتا ہے، نہ کرو ہمارے خداؤں کی مخالفت، مار پڑ جائے گی ان کی، کر لو فَقْزِبَا انتقاد جو کرنا ہے کر لو، کیا کر لیں گے یہ، تو بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ برخاست ہو گیا اجلاس، ابراہیم علیہ السلام میدان جیت گئے، جتنے بھی لوگ تھے دل میں بات تو آئی یار واقعی یہ سورج اس کی مخلوق تو نہیں ہے نا، یہ جو کہتا ہے کہ ہر چیز میرے حکم سے ہے، تو آج تو پھر اس کا حکم ٹوٹ گیا، واقعی کوئی ہے تو صحیح، خلیل جس کی بات کرتا ہے، جس کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی ہے تو صحیح جس کے حکم سے چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انفرادی اجتماعی
ہر طرح قوم کو سمجھایا، اللہ اکبر، ہر طرح قوم کو سمجھایا یہ کچھ نہیں، یہ پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ آج بھی ہم سمجھاتے